جلسے عقیدے اور نظریے اور عمل پہ زنگ نہیں لگنے دیتی. یہ مسلسل ایک ایسا عمل ہے مجلسوں کا کہ جس میں عقیدوں کو جلا ملتی ہے، جس میں عمل کرنے کا لطف آتا ہے. ابھی میرا بیٹا راجہ کیسر عباس ایڈوکیٹ کہہ رہے تھے کہ روزہ رکھا ہوا ہو، نماز پڑھ لے بندہ، پھر زنجیر مارے تو اس کا مزہ لطف ہی اور ہے. معراج ہے نا. تو اب کہا کہ جی میں جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر. اچھا آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو کہا کیا بھئی بھرے ہوئے مکے میں کلمہ پڑھنا ہی اگر شرط مسلمانی تھی اور پاک پیغمبر حفاظت اسی کا اگر نام تھا تو بھرے ہوئے اتنے مکے میں کہتے بھئی تو اسلام لے کر آیا، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو آج میرے بستر پہ سو جا. ہم فضائل نہیں علی کے یہ بڑھا دیتے تو فلاں کر دیتے ہیں. ہماری کیا کہتے. جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب قبلہ تو جو طلب یہ جملہ ہے کہ کسی کو کہتے بھئی سو جا، بستر رسول پہ سونا ہے اور بستر رسول پر یا رسول سوئے گا یا رسول جیسا سوئے گا. نگ تو نہیں نا پورا کرنا بھئی ٹھیک ہے کہ بندہ چلا گیا تو اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ یہاں کھڑا کر دے، وہ تلاشی لینا شروع کر دے، وہ ڈیوٹی دینا شروع کر دے. میں نے جملہ جو استعمال کیا ہے بھئی بستر پہ سلانا ہے نا، نہیں اس طرح نہیں ہے. نبیوں کے سلطان کو جس وقت پروردگار نے کہا میرا پاک نبی مکہ چھوڑ دے اس لیے کہ آج کی رات سارے کفار نے ایکا کر لیا ہے. میں کوئی بات نہیں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، ماتم دار پرسہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، شہنشاہ ولایت کی بلچے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں کیا کیا؟ کہا کہ میرا نبی تو مکہ چھوڑ دے. سب نے ایکا کیا ہوا ہے. آج کی رات سب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، سب کی برہنہ تلواریں ہوں گی جیسے تو بستر پہ ہوگا. انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ٹکڑے کر دیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ آج اس دین کے بانی کا خاتمہ کر دیں گے. نئی دین نہیں رہے گا، شریعت نہیں رہے گی، جس کو ختم کر دیں گے محمد ابن عبداللہ کو. تو آج تو نے مکہ چھوڑ دینا ہے. وہ جملہ توجہ طلب ہے میرے معزز سامعین. جس وقت پروردگار نے کہا کہ میرا نبی تو نے مکہ چھوڑ دینا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، بستر خالی نہیں چھوڑنا، بستر خالی نہیں چھوڑنا. تو آپ میرے جملہ پہلے عرض کر دیا کہ بستر پر نبی سوئے یا نبی جیسا سوئے. بس یہ جملہ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ تو نے مکہ چھوڑ دینا، بستر خالی نہیں چھوڑنا، تو اس کے بعد کیا کیا؟ نبیوں کے سلطان نے، وہ جس کا نبی کا علی کا نور ایک تھا، چکے جس کی تینت ایک تھی، جن کی خلقت ایک تھی، اس نبی کو بلا کر ایک جملہ کہا. کہا علی میں مکہ چھوڑ رہا ہوں. بڑے ادب کے ساتھ علی کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. نبیوں کے سلطان کا حکم سنا. نبی فرما رہے ہیں میں مکہ چھوڑ رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں لیکن بستر خالی نہیں چھوڑنا، میں مکہ چھوڑ رہا ہوں. یہ جملہ کہہ کے، یہ جملہ جس وقت کہا، جھکی نگاہیں ہیں شہنشاہ ولایت کی، ہاتھ جوڑ کے علی جیسے شہنشاہ نے جملہ کہا یا رسول اللہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، بستر خالی نہیں چھوڑنا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ علی آج تو نے میرے بستر پہ سونا ہے. یہی بس مولوی اسی انداز سے بیان کر دیا، بس ختم. ڈری علی آپ نے بستر پہ سونا ہے اس لیے کہ میں سوؤں تو اللہ کہتا ہے تو قتل ہو جائے گا. اب بستر پہ جو ہوگا، یہ بات جتنی ہے کہ وہ سارے آپ جانتے ہیں، مجھ کو لاکھوں گنا بہتر جانتے ہیں. تو اب سو جا، ایک ہی جملہ تاریخ میں علی نے کہا، اس کے علاوہ جملہ ملتا ہو وہ میرے علم میں اضافہ کر دے، ساری زندگی اس بندے کا میں ممنون رہوں گا، اس شخصیت کا ممنون رہوں گا. تو اب ایک ہی جملہ پلٹ کے علی نے کہا، جس وقت کہا کہ علی تو میرے بستر پر سو جا، اگر میں سوتا ہوں تو اللہ کہتا ہے تو قتل ہو جائے گا، تیرے ٹکڑے کر دیں گے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، تو میرے بستر پر سو جا. ایک ہی جملہ علی نے کہا. ابو طالب کے لال نے ساری توانائیوں کو جمع کر کے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا. کہا کہ میری جان بچتی تب ہے جب تو سو جائے، جب تو سو جائے. اب ہوا کیا کہ علی سو گئے، ساری رات گزر گئی آپ کے سامنے. جس زاویے سے دیکھتے چلے جائیں گے. اب کیا ہوا؟ اب علی سوئے ہوئے بستر محمد پر محمد بن کر. کہیں پر ہم بڑھا دیتے ہوں تو ہمیں بتا دیں، کوئی ہم نے کوئی کمی بیشی کر دی ہو تو بتا دیں. بھائی رسول کے بستر پر سوئے ہوئے نا، یا کوئی انکار کر دے کہ نہیں ایسا ہوا، وہ انکار کر دے علی کعبے میں کوئی نہیں آئے.
کوئی انکار کر دے کہ علی نے رسول کے ہاتھوں پر بات نہیں کی ہے کہ کیا سنو، تو اب سو گئے تو اتنی دیر میں اللہ نے کیا کیا، جبرائیل میکائیل تم آ جاؤ نا، آؤ دیکھو عبادت کس کی کر رہے ہو اللہ تیری، رکوع کس کو کرتے ہو تجھے، سجدہ کس کو، سبون قدوسن کی آوازیں آ رہی ہیں، کہا تیری، کہا تم میں سے کون ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دے، اپنی جان دے دے، میکائیل تو کرے گا، اللہ تیری عبادت کرتا ہوں جس طرح تیرا حکم ہے، کہیں ذرا برابر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، تصور ہی نہیں ہے، جبرائیل تو اللہ جو حکم تو دیتا رہا میں کرتا رہا، تو یہ جملہ سن کر اس ذات واجب الوجوب نے ہٹا دیے ایک مرتبہ پردے، کہا آؤ ذرا دیکھو سرزمین مکہ پہ میرے نبی کے گھر کے اندر بستر بچھا ہوا ہے، بستر پہ نبی کوئی نہیں ہے، تلواروں کے سائے میں علی سویا ہوا ہے، علی سویا ہوا جو اپنی جان قربان کر رہا ہے، یعنی اس رسول کی جان بچانے کے لیے، تو اس انداز سے علی شہنشاہ سوئے ہیں بستر محمد پر کہ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب کا یہ جملہ سنہری روپ میں لکھے جانے کے قابل ہے، اور اگلی نسلوں تک پہنچانا جو امانت بنتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 19ویں کی شب آ رہی ہے، 18واں روزہ ہے آج، اس کا ثواب انہیں ملنا چاہیے، چونکہ ان کی زبان آب کوثر سے دھلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک جملہ لکھ کر کہا کہ جس وقت جیسے ہی اللہ نے دونوں فرشتوں کو بلا کر کہا فخر و مباد کی جس وقت علی کے سونے پر، اتنی دیر میں اللہ نے پوچھ لیا علی سونا بیچو گے، علی سونا بیچو گے، کہا کہ ہاں پروردگار بیچوں گا، کہا پھر مہربانی میں بیچوں گا، علی کیا لوگے، کہا کہ اللہ تجھ سے تو سودا نہیں نہ ہو سکتا، پھر کیا، کہا کہ جو تیری مرضی دے دے۔ کوئی اس ادا سے علی نے یہ جملہ کہا بستر محمد پہ سوتے ہوئے، اللہ جو تیری مرضی دے دے، اللہ خوش ہو گیا، کہا جا علی تجھے مرضیاں دے دی، میں نے تجھے مرضیاں دے دی۔ ہم جو یہ آج صبح بھی درس تفسیر میں مجھ پر سوال ہوا تھا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں چونکہ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے وہاں، تو کہا جی کس طرح ہم علی سے مدد مانگ سکتے ہیں، کس طرح علی مدد کر سکتا ہے، وہاں بہرحال میں انہیں جس دلیل دی اور ہے، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگیاں آپ کی گزری ہیں، بار بار جملہ دوہرا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ مجھ سے لاکھوں گنا بہتر جانتے ہیں، ہم اس دربار میں کائنات کے سب سے بڑے دربار میں کھڑے ہو کر اپنا سبق آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، آپ بحیثیت جج بن کر ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پر ججمنٹ بھی اس طرح نہیں، آپ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح موجودہ سپریم کورٹ کر رہی ہے، تو اب خود بیچارے جج ہی لڑ پڑے ہیں، اس انداز سے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ملک اور کیا اس کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کہا کہ کون سودا کرے، جو تیری مرضی دے، کہا جا تجھے مرضیاں دے دی۔ اب جملہ تو جو طلب تو یہی ہے نا، نبیوں کے سلطان چلتے ہوئے فرما رہے علی سو جا، سو جا، اور خود شہنشاہ نے فرمایا، جس شہنشاہ نے مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، اس علی شہنشاہ نے جملہ کہا کہ چادر اوڑھ کر جس وقت میں سویا ہوں، جس وقت میرے نبی چلے ہیں اور میں بستر محمد پہ تلواروں کے سائے میں سویا ہوں اپنی جان بیچ کر، کہا علی اس طرح سویا جس طرح زندگی میں کبھی سویا نہیں تھا۔ تلواروں کے سائے میں علی سو گئے تو اللہ نے کہا کہ سونا بیچے گا، کہا بیچوں گا، سونا خالص تھا، پسند آ گیا، کیا لے گا، کہا جو تیری مرضی دے دے۔ تو اب ہم جو کہتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ زمانے کو مشورہ دیتے ہیں بھئی جتنا مرضی عمل کر لو، بے شک کرو، ضرور کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ہے، لیکن جملہ یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے، جو بھی جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے جاتا ہے، بیٹا ملتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، عہدہ رنگ ملتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، عزت وقت میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا۔ تم جس کو اللہ کی مرضی کہتے ہو، من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لی، تو اب دنیا سے جاتے ہو تو اللہ کی مرضی سے۔ تو جب تک میرا مولا علی شب ہجرت بستر محمد پر سویا نہیں تھا، جو دنیا میں چلا جاتا ہم دلیل تسلیم کر لیتے، بھئی بخشا گیا، اللہ مغفرت کرے، بخشا گیا، نجات ہو گئی، پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں
شب ہجرت سو کر اٹھا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جنت میں چلا جائے جب تک علی کی مرضی شامل نہیں ہوگی. اس لیے نہیں. اس کو علی نے کہا کہ میں علی کامیاب ہو گیا، میں علی کامیاب ہو گیا، میں 25 سال خاموش ہوں تب بھی کامیاب ہوں، ممبر پہ ہوں تو تب بھی کامیاب ہوں، میں جنگ میں ہوں تو تب بھی کامیاب ہوں. کون مقابلہ کس انداز سے کرے گا؟ ایک چیز اگر لیتے چلے جائیں بس. میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا. جنگ سارے لڑ رہے، کل کا دن گزرا ہے، اپنے اپنے انداز سے میڈیا پہ سب نے بیان کیا ہے کہ جنگ کس انداز سے ہوئی ہے، کتنے ملائکہ نازل ہوئے تھے، اور جتنے سارے ملائکہ نے مسلمانوں نے مل کے مارے ہیں اتنے اکیلے علی نے مار دیے. ملائکہ بھی آئے، نوری مخلوق تھی، بندوق کی شکل میں آ گئی، وہ سارے بھی لڑتے رہے. لڑنا ہر کسی کا کام بھی نہیں ہے، لڑنا بھی اتنے اکیلے علی نے مار دیے. تو اب نبیوں کے سلطان نے علی جیسے شہنشاہ کے متعلق فرمایا علی کا مقابلہ کوئی کیا کرے گا، کس انداز سے کرے گا، امکان حرکت کیوں کر رہا ہے. مولوی نہیں جائے گا کسی کی قبر میں، ہر کسی نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے. اس علی کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ علی اللہ کی کائنات میں اس ہستی کا نام ہے کہ نبیوں کے سلطان نے اپنی ساری توانائیوں کو جمع کر کے اس پاکیزہ زبان سے ارشاد فرمایا جو بھئی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی. میرے نبی نے جملہ کہا علی کی ایک ضربت ثقلین کی باتوں سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین کی باتوں سے افضل ہے. مارا جائے گا وہ بندہ جو زندگی میں علی سے دشمنی کر کے گیا ہے. کھلی آنکھوں کے ساتھ بسم اللہ جی، چلتی سانسوں کے ساتھ، دھڑکتے دل کے ساتھ، جب تک رگوں میں خون دوڑ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. علی سے دشمنی نہ کر، دوستی کر لے. کم از کم، یہ کم از کم علی کی دشمنی کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، کم از کم سزا جو ہے. ورنہ علی سے دشمنی کر کے بندہ بے نسب ہو جاتا ہے. کوئی بات ایسی نہیں کر رہا ہوں جس کے پیچھے دلیل نہ ہو، نبی نے فرمایا نا. تو اب چاہیے یہ تھا کہ اس چوکھٹ سے ماتھے نہ اٹھتے، جبینے نہ اٹھاتے کلمہ پڑھنے والے، اس علی کے در پر جھک جاتے. لیکن اجاڑا اس انداز سے، پورے خنوادے کو اس انداز سے اجاڑا ہے کہ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. کل صبح جس طرح آپ انتظار کرتے ہیں نا اذان علی اکبر کا، وہ پوری رات آپ جاگتے ہیں شب عاشور کو، اور اس کے بعد اذان علی اکبر سنتے ہیں. یہ جو رات گزرے گی پوری دنیا کے مومنین، موالی، شیعہ، سنی بھائی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد کوفہ میں آخری اذان ہوگی. ساری دنیا کے مسلمان، آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے جہاں بھی آپ، مثلاً آپ کے عزیز و اقارب، مولا نسلیں آپ کی سلامت رکھے، آپ رابطے میں دنیا میں، کوشش ہو رہی ہے نا بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ عید پر پہنچیں گے نا، عید پر آپ کتنے بجے گھر آئیں گے. عید جو ہوتی ہے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی ملاقات کا نام ہے نا. جو قوات شریعت آپ بجا لاتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو کس کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ہماری عید ہوگی نا. کسی کا باپ بہر ہے تو وہ کہے گا کہ آپ گھر آئیں گے تو ہماری عید ہوگی نا، اولاد کہے گی. اسی طرح بھائی بہنیں انتظار کر رہے ہوں گے. کوئی باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوگا، بیٹا تو آئے گا تو عید ہوگی نا. علی کی بیٹیاں کیا سوچ رہی ہیں اس وقت میں؟ مسلمان تیاری کر رہے ہیں، اور آج کی رات، آنے والی رات قیامت کی رات ہے. پوری رات یعنی پوری زندگی میں علی شہنشاہ نے کیا کیا؟ اس کرب کی کیفیت میں رات نہیں گزاری جس طرح علی نے یہ رات گزاری ہے. بار بار مصلی عبادت پہ آ کے میری پاک مخدومہ جناب ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں نے اس طرح اضطراب میں اپنے بابا کو زندگی میں نہیں دیکھا. پھر
مسلح عبادت چھوڑ کر علی چھوٹا سا گھر ہے کوفے میں، زائرین بیٹھے ہوئے ہیں آپ، چھوٹا سا گھر ہے، بار بار سین میں آتے ہیں، تاروں بھری رات کو مخاطب کر کے علی کہتے ہیں یہ وہی رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا، یہ وہی رات ہے۔ جناب زینب نے چلتے ہوئے پوچھ لیا، بابا شہادت تو ظاہر ہے مولا کا آخری بدا خان پڑے گا نا، پوچھ لیا بابا کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کہا پریشان نہیں ہوں، تیرا بابا آج کی رات کا مہمان رہ گیا، آج کی رات کا مہمان رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت مولا کو ضربت لگی، جس وقت جبرائیل کی آواز گونجی اور کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچی، قد قتل امیر المومنین، وہ لوگوں کا دین گر گیا ہے، علی جیسا شہنشاہ مارا گیا۔ جس وقت میرے مولا کو اٹھا کر ہاتھوں پر لے کر آئے ہیں نا، ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر آئے ہیں، میں نے کہا شہادت تو مولا کا آخری مدح خان پڑے گا، آغاز مجلس ہے، شہنشاہ ولایت کو ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر آئے مقدر علی کے، کہ علی کو جن ہاتھوں پہ اٹھایا ہوئے وہ علی کے بیٹے ہیں، مولا حسن ہے، آقا حسین ہے، محمد انفیہ ہے، مولا عباس ہے، مولا کے بیٹے ہیں، اور مولا کی بیٹیاں گھر کے اندر انتظار کر رہی ہیں کہ بابا کو ضربت لگ گئی ہے، ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ تو جو میرے مولا نے جملہ کہا، گھر کے بالکل قریب پہنچے تو اس وقت علی شہنشاہ نے کہا کہ بیٹا حسن ان رونے والوں کو کہہ دے کہ یہ چپ ہو جائیں، یہ چپ ہو جائیں۔ حسن نے روتے ہوئے جملہ کہا بابا ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ آپ کے غم میں رو رہے ہیں، یہ آپ کی مصیبت پہ رو رہے ہیں، جو آپ کو ضربت لگی ہے، آپ کا بہتا ہوا خون نہیں دیکھا جا رہا ان سے۔ کہا کہ میں علی ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن ان کو کہہ دے کہ چپ ہو جائے، بابا یہ آپ کے غم میں رو رہے ہیں۔ اس وقت پلٹ کے شہنشاہ ولایت نے جملہ کہا بیٹا حسن میں جانتا ہوں میں زمانے کا امام ہوں، میرا گھر قریب آ گیا ہے، ان کی رونے کی آوازیں گھر کے اندر میری بیٹیوں کے کانوں تک جا رہی ہیں، مجھے علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے کانوں تک یہ آوازیں جائیں۔ ایک مرتبہ حسن جیسے شہنشاہ تڑپے ہیں، میں کہوں گا میرا مولا جو یہ آوازیں برداشت نہیں کر سکا کہ تیرے ماننے والے تھے، تجھ پر ماتم کرنے والے ابھی تیرے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ضربت لگی ہے تو رو رہے، آپ ان کا رونا برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں تک آئیں۔ اللہ جانے کوفے شام کے بازاروں میں تیری بیٹی کہہ رہی ہے مسلمانوں دے سکتے ہو تو چادر کا سوال ہے، میں بطول کی بیٹی ہوں شرابی سے گفتگو کر رہی ہوں۔ اللہ بسم اللہ۔ سادات و مومنین تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے قبلہ علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب، جنرل سیکریٹری TNFJ پاکستان۔ اب آپ کے سامنے ذاکر شیریں بیاں جناب سبطین عباس بٹی صاحب آف کمالیہ، فرزند ہیں ذاکر آل با مرحوم زوار غلام علی بٹی صاحب کے، دعا فرمائیں کہ مولا زوار غلام علی بٹی صاحب کو قرب چاردہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائیں۔ جتنے بھی ہمارے اس خانوادے کے مرحومین ہیں مولا ان کو قرب چاردہ معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائیں۔ کل 19 رمضان المبارک یوم ضربت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انشاءاللہ بعد از نماز ظہرین ڈاکٹر طالب حسین صاحب کے زیر اہتمام علی پور میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ کل 19 رمضان المبارک بعد از نماز مغربین ڈوک چودھریاں دربار عالیہ باوا نانگا سرکار میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی، جس میں ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب، ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، ذاکر عامر عباس ربانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تابوت شہنشاہ امیر کائنات برآمد ہوگا۔ سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں اور درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ 22 رمضان المبارک یہاں ڈلیالہ میں ہی انشاءاللہ بعد از نماز ظہرین ہمارے برادران جناب زوار راجہ سجاد حسین صاحب و برادران کے زیر اہتمام سالانہ مجلس منعقد ہوگی، جس میں ذاکر چودھری اعجاز حسین جنوی صاحب، ذاکر ملک نعید عباس جگ صاحب اور دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ سادات و مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیں اور درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ یا رسول اللہ علی ولی اللہ
علی ولی سب بولو یا سارد الحسین لبیک یا حسین یا سارد الحسین لبیک یا حسین سب بولو بی بی دے قادران دے لانے